بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 37 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا الْعَقْلُ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فَلَا يَكُونُ مُعَارَضَةً کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تَسْتَعِدُّ لِلْعُلُومِ وَالْإِدْرَاكَاتِ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ غریزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل جوهر تدرك بها الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة فهو سبب للعلم أيضا صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء، والجواب أن ذلك لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض، فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا أو لا يفيد فلا يكون معارضة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ، اور بہرحال عقل وہ نفس کی ایسی قوت ہے جس کے ذریعے وہ یعنی نفس علوم و ادراکات کے قابل ہو جاتا ہے یا علوم و ادراکات کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ، اور یہی مراد ہے ان کے اس قول سے کہ عقل ایسی فطری قوت ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے ضروریات کا علم عند سلامت الآلات، آلات علم کے صحیح و سالم ہونے کے وقت۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ عقل ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے غیر محسوس چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے دلائل سے، اور محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے مشاہدے سے۔ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، اور وہ علم کا سبب بھی ہے، وہ علم کا سبب بھی ہے۔ صرح بذالک، ماتن نے اس عقل کے علم کا سبب ہونے کو صراحت سے بیان کیا۔ کیوں؟ لما فیہ، اس وجہ سے کہ اس میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے، فی جمیع النظریات، تمام نظریات میں، اور بعض فلاسفہ کا اختلاف ہے الہیات میں، بنا کرتے ہوئے اختلاف کی کثرت پر اور آراء کے تناقض پر۔ والجواب، اور جواب یہ ہے کہ وہ نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے، پس یہ منافی نہیں ہوگا عقل کی نظر صحیح کے مفید للعلم ہونے کے۔ علی ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل، اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا وہ استدلال ہے عقل کی نظر سے، وہ استدلال ہے عقل کی نظر سے، اس میں اس کا اثبات ہے
جس کی آپ نفی کر چکے ہو، لہذا آپ کے دعوے اور دلیل میں تناقض اور تضاد ہے۔ فَإِن زَعَمُوا، پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بے شک وہ فاسد کا معارضہ ہے فاسد سے، تو ہم کہیں گے یا تو وہ کچھ مفید ہوگا پس وہ فاسد نہیں ہوگا، او لا یفید، یا وہ مفید نہیں ہوگا تو فلا یکون معارضتاً، پس وہ معارضہ نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، چونکہ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا الْعَقْلُ کی عبارت سے ہو رہی ہے، تو عقل سے کیا مراد ہے؟ تو عقل نظری یا قوت نظریہ، محققین یہاں پہ اس کے قائل ہیں کہ یہاں عقل نظری مراد ہے۔ عقل نظری یا قوت نظریہ کس سے کہتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی برتن میں پانی ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیتے ہیں تو آگ اس پانی میں تاثیر کرتی ہے اور اس کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اور اس کی طبعی ٹھنڈک کو زائل کر کے حرارت کے ساتھ متصف کر دیتی ہے۔ آگ کے اس عمل کو تاثیر، تغییر اور فعل کہیں گے، یعنی آگ نے جو پانی کے اوپر اپنا اثر ظاہر کیا ہے اس کو تاثیر، تغییر اور فعل کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ آگ پر پانی ڈال دیں تو وہی آگ پانی سے متاثر ہو کر بجھ جاتی ہے اور اپنی طبعی حرارت کو کھو بیٹھتی ہے۔ یہ آگ کا تأثر، تغیر اور انفعال کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں آگ کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو کسی وقت میں تاثیر و تغیر یعنی دوسری چیز میں اثر انداز ہونے اور اس میں تبدیلی و انقلاب برپا کرنے کا مبدا اور علت ہوتی ہے، اور کبھی تأثر و انفعال یعنی دوسرے کا اثر قبول کرنے کا مبدا اور علت ہوتی ہے، یعنی کبھی دوسرے پر اثر کرتی ہے اور کبھی دوسرے کا اثر قبول کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان میں ایک قوت ہے جو مبدأ تاثیر و تغییر بھی ہے اور مبدأ تأثر و انفعال بھی ہے، یعنی انسان کے اندر ایک قوت کبھی دوسرے پر اثر کرتی ہے اور کبھی دوسرے کا اثر قبول کرتی ہے۔ تو وہ قوت اس حیثیت سے کہ کمال علم کے ساتھ متصف ہونے کے لیے عالم بالا کی قوتوں سے متاثر ہوتی ہے، یعنی واجب تعالی کی طرف سے یا بقول فلاسفہ عقل فعال کی طرف سے اس پر علم کا جو فیضان ہوتا ہے اس کو قبول کرتی ہے، اس سے عقل نظری یا قوت نظریہ کہتے ہیں۔ اور وہی قوت اس حیثیت سے کہ جسم میں تاثیر و تغییر کا کام کرتی ہے عقل عملی اور قوت عملیہ کہلاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال کہ ایک بڑھئی لکڑی میں عمل تاثیر و تغییر کرتا ہے، کبھی اس سے کرسی کی شکل بنا دیتا ہے، کبھی میز بنا دیتا ہے، کبھی کوئی اور فن پارے کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا کہ جسم قوت عملیہ کے لیے بمنزلہ مادہ ہے جس میں وہ اپنا عمل تاثیر انجام دیتی ہے، اور اسی قوت عملیہ کی بدولت مختلف صنعتیں اور حرفتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں اثر انداز ہونا اور اس میں تبدیلی پیدا کر دینا تاثیر و تغییر اور فعل کہلاتا ہے، اور ایک چیز کا
دوسرے کے اثر کو قبول کرنا، یہ تأثر، تغیر اور انفعال کہلاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں تیسری بات بھی ذہن نشین کی جائے کہ مبدا کسی چیز کی علت کو کہتے ہیں، مبدا کسی چیز کی علت کو کہتے ہیں۔ شارح نے عقل کی 3 تعریفیں ذکر کی ہیں۔ پہلی تعریف نفس کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے نفس میں علوم و ادراکات کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس تعریف میں علوم کے بعد ادراکات کا ذکر یا تو عطف تفسیری کے طور پہ کیا ہے اور یا علوم سے مراد یقینی علوم ہیں، اور ادراکات سے یقینی اور غیر یقینی، یعنی 2 لفظ ذکر کیے کہ علوم اور ادراکات، تو 2 لفظ کیوں ذکر کیے؟ تو یہ احتمال ہے کہ علوم سے مراد یقینی علوم ہوں اور ادراکات سے یقینی اور غیر یقینی دونوں قسم کے علوم ہوں۔ بہر صورت علوم و ادراکات سے صرف نظری علوم و ادراکات ہی مراد ہیں۔ دوسری تعریف وہ ایک ایسی پیدائشی صفت ہے جس کے ساتھ ساتھ ضروریات کا علم ہوتا ہے، یعنی بالفعل حاصل ہوتا رہتا ہے، بشرطے کہ آلات ادراک یعنی اس کے حواس صحیح و سالم ہوں۔ یہ تعریف حضرت حارث ابن اسد محاسبی ان سے منقول ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم عصر اور اکابر صوفیاء میں سے ہیں۔ تیسری تعریف وہ ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے غائبات کا ادراک کیا جاتا ہے، وسائط سے، اور محسوسات کا ادراک کیا جاتا ہے مشاہدے سے۔ اس تعریف میں غائبات سے مراد نظریات ہیں اور وسائط سے مراد تعریفات ہیں۔ تعریفات بھی اور دلیلیں بھی دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے نظری تصورات اور تصدیقات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ 3 تعریفیں ہیں۔ اب پہلی اور دوسری تعریف، تو ان پہلی اور دوسری تعریف میں سے دوسری تعریف اصل ہے، اور پہلی تعریف اس دوسری تعریف کا ثمرہ اور نتیجہ کہلائے گی، کیونکہ جب ضروریات کا علم بالفعل حاصل ہوگا تو لا محالہ اس سے نظری علوم کو حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِمْ، کہ پہلی تعریف کا جو مدلول ہے وہی مقصود ہے ان کے اس قول سے۔ ان کا قول کون سا؟ غریزۃ یتبعها العلم، یعنی دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ تو اس دوسری تعریف سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عقل ایک ایسی شے ہے جو فطرتاً انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر وہ ابتدا میں انتہائی کمزور، گویا کہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ معدوم کے درجے میں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ محققین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح روغن گلاب کی پتیوں میں اور روغن بادام کی گریوں میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اسی طرح تمام نظری علوم جن کو آدمی زندگی بھر حاصل کرتا رہتا ہے وہ سب عقل میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مگر عرق اور روغن نکالنے والی مشین کی طرح۔ یہاں بھی نظر و فکر اور تجربات و مطالعہ جیسی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب یہ علوم باہر آتے ہیں۔ بغیر محنت کے یہ علوم حاصل نہیں ہو پاتے۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔